یہ سب کی گفتگو کے بعد اب ہم سوال و جواب کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ رسپانس نہیں مل رہا دعویٰ میں، تو آپ کیا طریقہ ہے اس کا بہترین اور کس حد تک آپ کو جانا چاہیے؟ اس میں 2-3 باتیں سامنے رکھیے، انشاءاللہ تسلی رہے گی ہمیشہ ہی۔ دیکھیے، جب رسپانس کی ہم بات کرتے ہیں تو رسپانس کبھی بھی اچھا آنے کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، یہ مرنے تک ایسا ہی رہنا چاہیے۔ یعنی جس آدمی سے جو ہم تلقین کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، وہ مرنے تک ہمارے مطابق رسپانس نہیں دے گا تو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جس طرح سے باتیں سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، وہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ جس کو نیکی قرار دے رہے ہیں اس کے نزدیک وہ نیکی نہ ہو، تو پہلے تو قائل کرنا پڑے گا اس کو۔ ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ اچھائی قرار دے رہے ہیں وہ اس کے نزدیک بڑی بری چیز ہو۔ میرے ساتھ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ میری تعریف کر رہے ہوتے ہیں، وہ مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، ان کے نزدیک وہ اچھی ہوتی ہے بات، میرے نزدیک وہ بات اچھی نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کی بہت ساری رکاوٹیں ہیں جو ہمارے مخاطب کے سامنے موجود ہوتی ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ ہم رسول نہیں ہیں، ہم نبی یا رسول نہیں ہیں کہ ہماری بات کو اس طرح سے توجہ سے، اس حیثیت سے دیکھا جائے جس حیثیت سے رسول کی بات کو دیکھا جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بعض وقت ہمارے کریکٹر میں کنٹراڈکشن ہوتی ہے اپنی باتوں کے مقابلے، یہ سب سے زیادہ بڑی رکاوٹ ہے۔ میں کہوں گا ابھی جھوٹ نہ بولو، خود کئی دفعہ بول چکا ہوں اس کے سامنے، اب یہ بات اثر نہیں کرے گی۔ تو اس لیے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ ہماری ہر نصیحت 100% قبول کی جائے گی، اس کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ ڈیوٹی یہ ہے کہ دینی ہے تو اچھے طریقے سے جو آپ نے بتایا ہے کہ بس خوبصورتی سے نصیحت جاری رکھنی چاہیے مرنے تک، جب تک وہ زندہ ہے، جب تک میں زندہ ہوں۔ آیت کا جو موضوع ہے اصل کا، اسے آیت کے ترجمے کو پڑھ کے اس کا موضوع شروع انسان سے ہوتا ہے، اس کے اندر سے گروپ ایک باہر نکلا جو ایمان لایا، عمل صالح کیا، پھر حق بات کی طرف بڑھایا۔ حق بات کو آپ نے ڈیفائن کیا، ایسا نہیں لگتا عمل صالح اور حق بات کو ملا دیا۔ حق بات کو اگر قرآن کو پڑھیں تو ہمیں حق بات لگتی ہے دین، توحید کی طرف جاتے ہیں آپ کہ حق بات توحید ہے۔ اس کے بعد موضوع انسان ہے، انسان کے اندر سے گروپ کو علیحدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایڈریس کیا، اس میں مسلمان کو ایڈریس نہیں کیا۔ اسی طرح اگر ہم قرآن کو دیکھیں مختلف صورتوں کو، سورۃ الکہف کی پہلی 2 آیتیں تھیں، اس کے اندر بھی قرآن کی دعوت ان لوگوں کو بھی دی جا رہی ہے جو اسلام میں داخل نہیں ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ کرسچینٹی لیتے ہیں، اس میں کرسچینٹی کو دعوت دی جا رہی ہے۔ جی، ایک تو یہ بات ہے کہ انسان کے بارے میں کوئی آپ سے مختلف بات نہیں کر رہا ہوں کہ یہاں انسان ہی مخاطب ہے، لیکن یہ بات کہ بعض جملے ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے نتائج کچھ نکل رہے ہوتے ہیں۔ جب میں کہوں کہ صرف وہ انسان کامیاب ہیں کہ جو یہ اور یہ کریں گے تو گروپ تو بن گیا، لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ جو نکل رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے پورا پلان ہے زندگی گزارنے کا، وہ میں نے عرض کیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں عرض کیا۔ اور یہ مسلمان جو کہ جانتے ہیں اس بات کو تو پہلا حق انہیں کا وہ یہ کریں۔ اسلام نے جب دعوت کا پورا حکم دیا ہے، پورا ایک سٹرکچر بنایا، اس نے قانون بنایا ہے، تو اس میں تقسیم کر دیا ہے کام کو۔ دعوت کا کون سا حصہ اب میں نے آپ میں کرنا ہے، کون سا حصہ عالم دین میں کرنا ہے، کون سا حصہ حکومت کی ذمہ داری ہے، کون سا حصہ رسول کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ اس نے پوری تفصیل سے بتا دیا ہے۔ اب اگر میں آپ سے کہوں مثال کے طور پر زکوٰۃ دینا آپ کا اور میرا فرض ہے، یا فرض کر لیجئے کہ قرآن نے کہا ہے، کسی حکومت کا نام نہیں لیا قرآن نے کہا کہ چور کے ہاتھ کاٹو، تو کیا آپ کاٹ سکتے ہیں؟ نہیں کاٹ سکتے، فطری سی بات ہے، خواہ آپ کے گھر میں چوری ہوئی ہو۔ ایسے ہی ایک دعوت کے بارے میں یہی حساسیت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ دعوت کا کون سا حصہ ہے کہ جس میں میں آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ کچھ چیزیں حکومت کے لیے وہ اس کے پاس رہیں گی، کچھ چیزیں میرے پاس ہیں، میرے پاس رہیں گی۔ آپ اگر زکوٰۃ نہیں دیتے تو میں آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا، آپ ہی کا کام آپ کیجیے، نہ آپ کو ثواب ہوگا نہ زکوٰۃ ادا ہوگی۔ قرآن مجید میں عالم دین بننے کا پورا ضابطہ بیان کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ما کان للمؤمنین ان ينفروا کافہ، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے مسلمان اس مقصد کے لیے نکلیں۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہر علاقے میں سے، ہر گروپ میں سے کچھ لوگ آتے، آ کر دین حاصل کرتے، دین کا علم تفقہ حاصل کرتے اور پھر انتظار کرتے۔ اس میں پورا بتا دیا گیا ہے کہ عالم بننے کی ذمہ داری ہر فرد پر نہیں ہے، فرض کفایہ کی طرح کی، یعنی اتنے سوسائٹی میں سے لوگ اگر عالم بن جائیں کہ جو عالم کی ضروریات سوسائٹی کو ہیں وہ پوری ہو جائیں تو یہ ذمہ داری ادا ہو گئی۔ ہر شخص کو عالم دین بننے کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی،
اس قرآن مجید کی آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے. ایک بات یہ کہ میرے اوپر آپ کے اوپر یہ ذمہ داری تو ہے کہ میری سوسائٹی میں عالم دین پیدا ہونے چاہیے، لیکن سب کو نہیں عالم دین بننا چاہیے، ورنہ یہ جوتیاں کون بنائے گا اور کپڑے کون بنائے گا، سوسائٹی مسلمانوں کی سوسائٹی ایسی کنگال ہو جائے گی کہ پھر لوگ آ کے ہمیں اٹھا کر لے جائیں اور کچھ نہیں ہوگا. تو جو قرآن مجید کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو نکلنا ہے، عالم دین بننا ہے، اور عالم دین بننے کے بعد پھر وہ اپنی ذمہ داریاں جو انذار کی ہیں، شاید کل یہ لیسن ہو چکا ہوگا، اس میں عالم دین کے اوپر انذار کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ قوم کو جھنجھوڑے، بیدار کرے، ہوشیار کرے، چوکنا کر دے کہ دیکھو قیامت ہونے والی ہے، اس کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ عالم دین. جی آپ نے کہا کہ یہ جو دعویٰ یا تبلیغ جو ہے یہ اسٹرینجرز کو دینے کی ہماری ذمہ داری نہیں، تو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک جماعت ہے جو بڑا ایکٹیولی اس کے اندر انوالو ہوئی ہے، اور وہ تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ کام ہر ایک کا ہے. تو آپ کی کیا اس موضوع پہ ان سے کوئی ڈبیٹ ہوئی ہے؟ اور ایک چھوٹا سوال ہے، حضور پاک کا جو آخری خطبہ تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ میں نے دین تم تک پہنچا دیا، تم جتنے لوگ یہاں پر ہو وہ آگے بچائیں اور آگے سے آگے بچائیں. تو وہ اس کی کیا ریلیونس ہے اس کو؟ میں آخری سے شروع کر لیتا ہوں تاکہ پہلے بھول جاؤں. تو آخری بات جو آپ نے کہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا کہ میں نے تم تک دین پہنچا دیا، اب تم اگلوں کو پہنچاؤ. اس جملے کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. میں آپ سے کہوں اس کلاس میں 3 طرح کے لوگ بیٹھے ہوں، کچھ ڈاکٹر بیٹھے ہوں، کچھ وکلاء بیٹھے ہوں، اور کچھ عام لوگ بیٹھے ہوں. تو میں کہوں کہ بھئی دیکھیے میں نے قانون واضح کر دیا ہے، تو اب اپنے اپنے کام جا کر کریں، اس کو اپنی عدالتوں میں واضح کریں کہ یہ قانون کیا ہے اسلام کا. کون ذمہ دار ہے؟ صرف لائرز، باقی نہیں. تو دیکھنا یہ چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کون بیٹھا ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنی اسماعیل بیٹھے ہوئے ہیں، جو میں کل عرض کر چکا ہوں کہ بنی اسماعیل پہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ دین کو پوری دنیا کے لیے ویسے ہی واضح کریں جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پہ واضح کیا تھا. یہ ان کی ذمہ داری ہے. تو یہ آیت جو حکم دیا گیا وہ اس معنی میں ہے، اور باقی جو علماء کی ذمہ داری ہے وہ خود بخود ان کے لیے چلی جائے گی. یعنی جملہ ایک جامع بولا جائے گا، جنرل سینس میں بولا جائے گا، جو جس کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے گا. یہ جملے کے معنی ہوئے. دوسرا مسئلہ تھا تبلیغی جماعت کے ساتھ. ان کے ساتھ مولانا جمشید صاحب ہوتے ہیں رائے گنج میں، پتہ نہیں اس مجلس میں یہ اجازت ہے یا نہیں ہے، بہرحال تو ان سے میری ملاقاتیں 2 دفعہ ہوئی ہیں. تو اس میں میں نے یہ عرض کیا تھا، اصل میں ایک دفعہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تو ان کی جماعت آ گئی، تو میں نے ان سے کہا کہ میرے اس طرح کے سوالات ہیں تو میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا 3 روزہ کے لیے بھی، اور 1 روزہ کے لیے 1 گھنٹے کے لیے نہیں جا سکتا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہم آپ کی بات کرائیں گے. میں نے کہا ضرور. انہوں نے میرا ایڈریس وغیرہ لے لیا. تو ایک دن ایک گوہر صاحب ہیں، بڑے بھاری بھرکم شخصیت، وہ آئی اور مجھے لے گئے وہاں پہ. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے یہ جو آپ کام کرتے ہیں یہ تو عالم دین کی ذمہ داری ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کہاں سے معلوم ہے؟ میں نے یہی آیت جو ان کے سوال کے جواب میں نے پیش کی ہے یہی سامنے رکھی. تو میں نے کہا کہ یہ تفقع کے بغیر تو کوئی آدمی یہ کام نہیں کر سکتا انذار والا. تو انہوں نے کہا جی تفقع کے معنی تو بصیرت کے ہیں. میں نے کہا جی ہاں بصیرت کے ہیں، سمجھتا ہوں میں ابھی اسی معنی میں ہے، لیکن بصیرت کے معنی کیا ہے؟ ان کا بصیرت کے معنی یہ ہے کہ جو آدمی سوچتا ہو، جو ذہن میں علم رکھتا ہو، اسی کے مطابق عمل کرے، تو یہ بصیرت ہے. میں نے کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ جو تفقہ فی الدین ہے، یہ نہیں کہ عمل اور ایمان کے اندر کوئی بصیرت اپنانی ہے. تو اس پر وہ گرم ہو گئے. اس کے بعد ان کے ایک معلم تھے وہاں پہ حدیث کے، انہوں نے مجھے کہا کہ مولانا جمشید صاحب بھی حدیث کے معلم ہیں، لیکن ان کے اندر جو نگرانی میں وہاں پڑھاتے ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آئیے میرے ساتھ. انہوں نے باہر جا کے مجھے پانی وانی پلایا، ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی. ویسے میں اتنا گرم نہیں تھا، لیکن انہوں نے خیال کیا کہ یہ بری بات ہو گئی. اس سے دوسرے موقع پر بھی ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ تم لوگ جدید پڑھے لکھے، نہ تمہیں دین کا پتہ ہوتا ہے نہ دنیا کا، اور آ جاتے ہو اعتراض کرنے کے لیے. اس طرح کی باتیں کر کے انہوں نے مجھے فارغ کر دیا، سوال کا جواب نہیں دیا. سوال ابھی میرا موجود ہے کہ جتنے بھی لوگ اس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سوال ایک ہی ہے کہ یہ دین کی ذمہ داری اس آیت کے مطابق علماء پہ ڈالی گئی ہے، عام آدمی پر نہیں ڈالی گئی. قرآن مجید میں ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کی رفیق ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو اسلامی برادری میں
तवासी बिल हक और तवासी बिल सब्र ही वो असासात हैं जो एक सही इस्लामी मुआशरे की तश्कील का बाइस बनते हैं। इस मौजू पे गुफ्तगू कर रहे थे जनाब साजिद हमीद साहब। हम इनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने तवासी बिल हक और तवासी बिल सब्र के बारे में हमें जामी बातें बताई।